السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وقال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام خانقاہ محبوب اولیاء کے تمام مرید متقین کے لیے میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ عید کے بعد کا یہ ہمارا پہلا ہفتہ واری اجتماع دن کے وقت پھر سے شروع ہو چکا ہے، اور اس اجتماع کا مقصد لوگوں کو اللہ اس رسول کی اطاعت کی طرف بلانا ہے۔ اس کے ہٹ کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، اطاعت رسول کی طرف بلانا ہے، دین کی حقانیت اور شریعت کو سمجھانا ہے۔ اور کیونکہ شوال کا مبارک مہینہ ہے، اور اس شوال کے اس مبارک مہینے میں جو کئی بزرگان دین کا عرس مبارک بھی آتا ہے، اس میں خواجگان خواجہ احمد الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد خواجہ حضرت سیدنا عثمان ہرولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی آتا ہے۔ 5 شوال کو آپ کا عرس شریف تھا، لیکن اسی شوال کے مبارک مہینے کی 15 تاریخ کو، اور ایک روایت میں ہے 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو، اسلام کا عظیم و شان دوسرا معرکہ جنگ احد کا بھی ہوا تھا۔ تو جنگ احد میں ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا سید الشہداء پر، جن کو حضور نے لقب عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسد اللہ کا لقب بھی آپ کو ملا تھا، لہذا سید الشہداء اسد اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی عظیم واقعہ ہوا ہے شوال کے اس مبارک مہینے میں۔ تو آج کا میرا ٹاپک جو حضرت حمزہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور جنگ احد کے بارے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ جو جمعہ میں میں نے بھی یہی خطاب کیا تھا، لیکن کچھ ہٹ کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ کی بارگاہ میں ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ان غزوات اور ان واقعات کے ذکر سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو امام حسین کے بیٹے ہیں، جو کربلا میں تنہا زندہ واپس آئے ہیں، جن کا نام علی اوسط تھا، بعد میں ان کو سجاد کا لقب بھی ملا، زین العابدین کا لقب بھی ملا۔ حضرت امام علی اوسط المعروف زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بچپن میں ہمارے استاد غزوات کا ذکر ایسے یاد دلاتے تھے، غزوات کے بارے میں ایسے پڑھاتے تھے جیسا کوئی سبق پڑھا رہے ہو۔ لہذا غزوات اگر مجھ سے آپ پوچھے کہ صبر کیا ہے، یعنی صبر کہتے کس کو ہے، شکر کیا ہے، اللہ کا شکر کس طریقے سے ادا کرنا ہے،
صبر کیا ہے، شکر کیا ہے، یا توکل یعنی اللہ پر یقین کیسے رکھنا ہے، اس کو پریکٹیکل طور پر ہمیں بتائیے کہ توکل کس کو کہتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کہے کہ شجاعت کس کو کہتے ہیں۔ تو تمام سوالوں کا میں ایک ہی جواب دوں گا کہ تم حضور کے غزوات کو پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو اگر آپ پڑھیں گے تو صحابہ کا صبر بھی آپ کو نظر آئے گا، صحابہ اکرام کا شکر بھی آپ کو نظر آئے گا، صحابہ اکرام کا یقین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر تھا وہ بھی آپ کو نظر آئے گا، آپ کو صحابہ اکرام کی شجاعت اور طاقت بھی نظر آئے گی۔ اس لیے غزوات میں ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گے، سمجھ میں آئیں گے۔ اس لیے آج ہم غزوات میں جو عظیم و شان غزوہ جو غزوہ احد ہے اس کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ساتھ ہی ساتھ ہمیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں بھی نذرانے عقیدت پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد، سب سے پہلے احد جو ہے، احد کا معنی ہوتا ہے منفرد، تنہا، اکیلا۔ مدینہ پاک سے 3 کلومیٹر دوری پر ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اور بھی پہاڑ ہے لیکن یہ جو پہاڑ ہے احد کا، یہ اپنے لمبائی اور چوڑائی میں تنہا ہے، منفرد ہے اور اکیلا ہے۔ ذہن میں رکھیں، کیونکہ احد کے میدان کے پاس ایک اور پہاڑ ہے جو حدیثوں میں مدارج نبوہ میں حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا ذکر فرمایا، جو بالکل غزوہ احد کے بعد الگ ایک پہاڑ ہے، لیکن سرکار نے فرمایا تھا کہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا تھا کہ یہ پہاڑ مجھ سے بغض رکھتا ہے، میں اس سے بغض رکھتا ہوں۔ لہذا غور کرے کہ احد کہتے کس کو ہے جو منفرد ہو، تنہا ہو، کیونکہ یہ لمبائی چوڑائی میں تنہا اکیلا ہے، اس کی جڑیں دوسرے پہاڑ سے نہیں ملتی، اس لیے اس کو احد کہا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس پہاڑ پر پہلی مرتبہ جلوہ فرما ہوئے، اس کے اوپر کھڑے ہوئے، تو یہ پہاڑ فطرت محبت سے جھومنے لگا، ہلنے لگا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیر سے پہاڑ کو دبا کر فرمایا تھا، اے پہاڑ خاموش رہے، تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ غیب کی خبر دیتے ہوئے، کیونکہ اس پہاڑ پر حضور کے علاوہ ابوبکر صدیق بھی تھے اور فاروق اعظم بھی تھے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ یہ کہنا کہ حضور کو کل کی خبر نہیں ہے، پہلے ہی آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، اے پہاڑ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں۔ تو غیب کی خبر دیتے ہوئے سرکار علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا۔ اس حدیث سے اور بھی مسئلوں کا حل نکل سکتا ہے، وقت کی گنجائش کو دیکھتے ہم بات کریں گے۔ تو لہٰذا احد، اس لیے اس کو احد کہتے ہیں، اور اسی کے دامن میں، احد پہاڑ کے بالکل دامن ایک وسیع میدان ہے۔ اللہ نے جس کو توفیق دی مدینہ پاک کی حاضری کی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا الحمدللہ مجھ فقیر کو بھی وہاں کی زیارت نصیب ہوئی، اور میں سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ٹھہر کر کافی دیر تک دعا بھی کرتا رہا، ساری امت کے لیے بھی۔ لہٰذا امیر حمزہ، ہم قافلے کے ساتھ گئے تھے، کیونکہ ایک قافلہ ہمارے ساتھ تھا 30-40 لوگوں کا۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستانے کے قریب ہم کھڑے، تو ایک جو گائیڈ کر رہا تھا وہ پاکستانی مولوی تھا اور سنی تھا الحمدللہ، تو گائیڈ کر رہا تھا کہ کہاں پر کیا کرنا چاہیے۔ وہ ہر جگہ لوگوں کو، ہمارے پورے گروپ کو گائیڈ کر رہا تھا۔ میں نے کبھی بات کی نہیں، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شکرانے کے طور پر یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ لہٰذا گائیڈ کرتے کرتے جب ہم امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کے بالکل جال مبارک کے قریب کھڑے رہے، وہ دعا کے لیے لوگوں نے اس کو کہا کہ مولانا دعا فرمائیے، تو وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، 2 جملے اس نے دعا کیے، ادا کیے، اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ لگا کر مولانا آپ دعا فرمائیے۔ یہ میں کہتا ہوں، یہ سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہے کہ وہاں ٹھہر کر
جو گائیڈ کر رہا تھا اس کے دل میں پتہ نہیں اچانک کیا ہوا اللہ کی جانب سے کہ اس نے مجھ سے دعا کروائی تھی الحمدللہ ہمیں. تو میں اس بات پر ناز کر رہا ہوں ایسی مقدس جگہ ٹھہر کر دعا میں نے اردو میں کی اور سب کے لیے کی الحمدللہ. لہٰذا یہ کیونکہ امیر حمزہ کا روزہ مبارک وہ روزہ ہے جس کے بارے میں مشائقین کہتے ہیں، بزرگان دین کہتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی گورنر ہے مدینہ پاک کے، روحانی طور پر گورنر ہے مدینہ پاک کے. اگر حضور سے تک کوئی بات منوانا ہے تو امیر حمزہ سے کہہ دو، وہ حضور سے منوا لیتے ہیں. یہ آپ کا، اور یہ کثرت سے بزرگان دین کہتے ہیں کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا روزہ دعاؤں کی مقبولیت کی جگہ ہے. وہاں ٹھہر کر جو دعا مانگے کہ وہ حضور تک پہنچاتے اور حضور اللہ تک پہنچا کر اسی دعا کو فوراً یعنی اس دعا کا اثر جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے حضور کے روضہ پاک کی حاضری کی تو ہم ضرور مدینہ پاک کا یہ مقدس پہاڑ بھی دیکھیں. اسی کے دامن میں جو میدان ہے اسی میدان میں جو 70 صحابہ ہے اور دیگر 3 مزارات ایک جگہ ہے جس میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ جو امیر حمزہ کے سگے بھانجے بھی ہے ان کا بھی مزار امیر حمزہ کے ساتھ ہے اور ایک صحابی رسول کا بھی مزار ہے. تو خیر یہ واقعہ شوال کے مہینے میں ہوا تھا. ہوا اس لیے تھا کہ جب بدر کے میدان میں مشرکین ہار کر چلے گئے، جس میں بدر کا وہ میدان جو پہلا معرکہ اسلام و حق اور باطل کا، اور اس سے پہلا کا جو واقعہ بدر سے پہلے کا جو واقعہ ہے سرائے حمزہ جس کا ذکر شاہ عبداللہ محدث نے اپنی کتاب جو ہے مدارج نبوہ میں کیا ہے. دیکھیں غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سرایہ کس کو کہتے ہیں، میں نے اس پر بات کی ہے کیونکہ آپ اہل نسبت ہے، آپ کو تو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے. سرایہ اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے صحابہ کو بھیجا خود گئے نہیں، اس کو سرایہ کہتے ہیں. اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس جنگ میں حضور خود جلوہ فرما تھے، صحابہ کے ساتھ حضور بھی تھے، اس کو غزوہ کہتے ہیں. تو پہلے غزوہ جو ہوا ہے، اب غزوہ کس کو کہتے ہیں سمجھے، غزوہ جس میں حضور خود تھے موجود صحابہ کے ساتھ، جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں. لیکن غزوہ بدر سے پہلے جو ہے نا سرایہ حمزہ ہوا. سرایہ کس کو کہتے ہیں، اس میں حضور گئے صحابہ کو بھیجا. سرایہ حمزہ سے مراد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 30 بندوں کو لے کر ابو جہل کے قافلے کو بدر کے میدان کے آگے جو راستہ مکہ کی طرف جاتا تھا وہاں روک دیا تھا. اور اس وقت ابو جہل کے ساتھ 300 آدمی موجود تھے. غور کریں، اور بھی پہلوان یعنی باڈی گارڈ کے طور پر تھے. امیر حمزہ کی طاقت، قوت، شجاعت اور بہادری پر آپ غور فرمائے کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایسے مقدس مبارک صحابی رسول ہے، ان کو کئی جہتوں سے حضور سے نسبت ہے. امیر حمزہ کو ایک نے کئی جہتوں سے حضور سے نسبت ہے. آپ غور کریں، حضور کے دادا محترم عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے وہ میری اولاد ہی میں آنے والے ہیں. کیسے آپ کو پتہ چل چکا تھا؟ تو آپ کو کئی خواب کے اشارات ملے تھے اور آپ کے پیشانی مبارک پر نور مصطفیٰ چمکا کرتا تھا اور لوگ آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے مکہ میں. پھر جنگ زمزم کا جو کنواں تھا پانی کا، وہ کنواں جو ہے زمزم کا جو کنواں تھا پانی کا، وہ کنواں جو ظاہر ہوا تھا، وہ کنویں کا جو معاملہ تھا وہ بھی جو ہے آپ کو اسی واقعے میں ملے گا. مطلب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دادا محترم کو کئی وجوہات سے معلوم ہو چکا تھا کہ آخری نبی یا تو میرا بیٹا ہوگا یا میرے بیٹے کا بیٹا ہوگا. اس لیے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثرت سے نکاح فرمائے. اب دیکھیے جیسا کہ ایک اور روایت میں آتا ہے، جب ابرہا نے کعبے کو گرانے کے لیے قریب پہنچا تھا تو ابرہا کی فوج میں جو ہتھی تھی، ہتھیوں میں جو سفید کلر کا ہتھی تھا، وہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دادائے محترم کو جیسے ہی دیکھتا ہے وہ سجدے میں چلا جاتا تھا. حضور کے دادا کو دیکھ کر سجدے میں چلا جانا خود بخود، وہ بڑا ہتھی. تو وہ یہ واقعہ بھی اشارہ تھا کہ یہ آخری نبی کا نور آپ کے پیشانی مبارک پر. یہ خود عبد المطلب کو بھی اچھی طریقے سے معلوم تھا. حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہ چاہے کس بچے سے وہ اولاد آئے گی، تو آپ نے آخری عمر تک بھی نکاح کیا.
جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ جو حضور کے والد ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت وہب کی بیٹی آمینہ سے کیا، اور وہب جو حضور کے والد کے سسر ہے، عبداللہ کے سسر وہب نام یاد رکھے، وہب، اور ان کے ایک سگے بھائی تو وحیب ہے۔ تو آپ نے یعنی عبد المطلب نے کیا کیا، اپنے بیٹے کا نکاح آمینہ سے کرایا اور اپنا خود کا نکاح آمینہ کے چاچا وحیب کی بیٹی جو ہے ان سے کیا، یعنی ایک ہی دن میں دو نکاح ہوئے والد اور بیٹے کا۔ غور سے سنیں، کیوں نکاح کیا عبد المطلب نے، میں آپ کو اس کی وجہ بھی بتا دیا کہ ایک ہی دن میں ایک ہی وقت میں دو نکاح ہوئے والد اور بیٹے کا۔ بیٹے کا نکاح عبداللہ کا نکاح آمینہ کے ساتھ ہوا، اور عبد المطلب نے اپنا نکاح جو ہے وحیب کی بیٹی سے کیا، اور جب یہ نکاح ہوا تو ان سے جو اولاد ہوئی، عبداللہ کے یہاں بیٹے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے، اور جو بی بی آمینہ کی سگی چاچا کی جو بیٹی تھی تو ان سے جو عبد المطلب نے نکاح فرمایا تھا ان سے بیٹے امیر حمزہ پیدا ہوئے۔ میں آپ کو شجرا ہے بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے امیر حمزہ کو یہ حضور کے سگے چاچا بھی ہے، اور اس لحاظ سے کہ آپ ایک ماموں یعنی چچیرے ذات بھائی بھی ہونا نا، آپ کے ماموں ذات بھائی بھی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کی جو والدہ حضور کی جو والدہ محترمہ ہے ان کے چاچا کی بیٹی کے بیٹے بھی ہیں، کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک۔ اور دوسرا کہ محدثین نے اور تاریخ داؤں نے بات کہی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 9 دائیوں نے ظاہری طور پر دودھ پلایا تھا۔ کتنے دائیوں نے؟ دائی حلیمہ بھی ہے، جس کے حضرت صوبیہ بھی ہے، صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 9 دائیاں تھے جو حضور کو دودھ پلائے، اور یہ محدثین علماء فرماتے ہیں ان 9 کے 9 دائیوں نے حضور کو دودھ پلانے کی وجہ سے اللہ نے 9 کے 9 کو ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ مجھے بات بتائے، حضور جن کے سینہ مبارک کا دودھ بھی ہے، اللہ ان کو ایمان کی دولت دے دے، اور ان کو ایمان کی دولت دے دے، تو جو حضور جن کے پیٹ مبارک پہ رہے ہو سیدہ آمینہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت صوبیہ یہ بھی حضور کی دائی ہے۔ جب حضور پیدا ہوئے تو یہ صوبیہ جو ہے ابو لہب کے پاس بھاگتے ہوئے آئی تھی، کہا مبارک تمہیں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اشارے سے کہا بھتیجے کی خوشی میں تو آزاد ہے۔ اور جب وہ مرا، حضرت عباس جو حضور کے چاچا انہوں نے خواب میں دیکھا، ابو لہب کو پوچھا کیا حال ہے، کہا جب سے ماں وہ عذاب میں مبتلا ہو، لیکن پیر کا دن آتا ہے تو یہ انگلی سے پانی نکلتا ہے تو تھوڑا پی کر تھوڑی سی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ابو لہب نے خود کہا تھا بس اسی انگلی کے اشارے سے میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی کو منائی تھی۔ صوبیہ کو کہا تھا تو نے بھتیجا ہونے کی، کیونکہ عبداللہ حضور کے پیدا ہونے سے پہلے آپ کے والد پردہ فرما چکے تھے عبداللہ، تو لہٰذا ابو لہب نے سنا کہ میرا جو بھاوج ہے، جو بیوہ ہے، ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، تو خوشی سے میں نے جو ہے صوبیہ کو آزاد کرا دیا تھا بھتیجا سمجھ کر، تو آزاد کرا تھا۔ تو اللہ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کسی کا احسان رکھا نہیں ہے، کسی کا احسان رکھا نہیں ہے، تو صوبیہ کی آزادی میں اس کو بھی تھوڑی عذاب میں تخفیف ہو گئی، کمی ہو گئی، تو جو حضور کی میلاد کا نبی ہونے پر خوشی مناتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو دنیا اور آخر میں دونوں جگہ فائدے نصیب ہو گئے۔ لہذا یہ صوبیہ جو حضور کی دائی ہے، حضرت صوبیہ، یہ حضور کو بھی دودھ پلایا ہے اور امیر حمزہ کو بھی پلایا ہے۔ تو دوسری نسبت بتا رہا ہوں نا، امیر حمزہ کے حضور کے ساتھ کتنے قریب ہے، تو لہذا امیر حمزہ جہاں حضور کے چاچا بھی ہے تو حضور کے دودھ شریک یا بھائی بھی ہے، تو یہ بات مسلم ہے کہ جو عورت کسی لڑکے کو دودھ پلائے اور دوسرے کو پلائے تو دونوں آپس میں سگے بھائی کی طرح رشتہ رکھتے ہیں، سگے بھائی کی طرح رشتہ رکھتے ہیں۔ یہ آپ کا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بچپن سے بڑے پرتیلے تھے، آپ کو اللہ پاک نے بہت زیادہ قوت، شجاعت اور طاقت عطا فرمائی تھی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دیکھیں یہ ایسے گھرانہ ہے، حضور رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں عرب کے قبیلوں میں سب سے اچھا قبیلہ وہ جو ہے
عبد المطلب کا بھی ہے، یعنی جن کی جو عبد المطلب کی اولاد ہے، تو یہی عبد المطلب کی اولاد میں امیر حمزہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، جن کو سرکار نے بہت بہترین قبیلہ فرمایا۔ خیر، یہ میرا کہنے کا مقصد ہے، امیر حمزہ بڑے طاقتور، جب اسلام آپ نے قبول فرمایا کہ آپ کو بچپن سے شکار کا بڑا شوق تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ جنگل میں اس جگہ جا کر شکار کرتے جہاں پر عموماً جو پہلوان طاقتور شکاری ہوتے وہاں پر جانے کی ہمت نہیں کرتے تھے، یعنی دوسرا اس جگہ نہیں جا سکتا تھا جہاں امیر حمزہ جایا کرتے تھے شکار کے لیے، اتنی اندر گہرائی میں جا کر آپ جنگل شکار کر آتے۔ آپ ایک مرتبہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، اور جب شکار کر آئے بڑے چہرے پہ خوشی مسرت کا اظہار تھا کہ میں کافی اندر جا کر شکار کر آ رہا ہوں، تو آپ کی جو بہن ہے سیدہ صفیہ وہ آئے آقا کہا تو آپ کے چہرے پہ خوشی نظر آ رہی ہے؟ بولے ہاں میں تو کافی اندر جا کر شکار کر آ رہا ہوں۔ تو آپ کی بہن نے فرمایا تو آپ مسرت کر رہے ہو، اور یہاں کچھ لوگ آپ کے خاندان، آپ کے بھتیجے اور آپ کے دودھ شریک بھائی پر جو ہے ظلم کر رہے ہیں، ان کو مارا ہے۔ اس نے امیر حمزہ نے جو بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، امیر حمزہ نے کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے حضور کو مارا ہے، یہ کہنا تھا۔ آپ اتنا جلال آیا، امیر حمزہ نے فرما کہ ٹھیک ہے ذرا بتاؤ تو اس وقت ابو جہل ہے کہاں بیٹھا ہوا؟ کہا وہ کعبے کے سامنے بیٹھا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ امیر حمزہ گئے اور دھڑم سے اس کے سر پر ایک لاٹھی سے ایسا زبردست مارا کہ ابو جہل کا مار کر سر پھوڑ دیا، اور سر پھوڑ کر فرمایا کہ تو سمجھتا ہے محمد بن عبداللہ اکیلے ہے؟ آج کے بعد مجھ حمزہ بھی انہی کے دین پر رہے گا، آج کے بعد انہی کے طریقے پر میں بھی رہوں گا۔ ابو جہل کے ساتھی 40-50 ساتھی اس کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ کھڑے ہوئے امیر حمزہ سے بدلا لینے کا کہ تو ہمارے سردار کو ہماری آنکھوں کے سامنے مار کر سر پڑتا ہے۔ وہ کھڑے ہوئے تو ابو جہل نے کہا نہیں، یہ شیر ہے، اسے لڑنا نہیں، اگر اس کو چھوڑے گے تو پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ یعنی امیر حمزہ کی قوت اور طاقت میں بھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ کس طرح کی تھی۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ نے ابو جہل کا سر پھوڑا، پھر وہاں سے نکل گئے۔ رات بھر سوچتے رہے میں نے یہ کیا کہہ دیا جذبے میں کہ میں بھی محمد رسول اللہ کے دین پر ہوں۔ جب ساری رات گزر گئی، صبح اٹھے، اپنے بھتیجے ہمارے آقا کی بارگاہ میں گئے اور جا کر کہا میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، آپ خوش ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ چاچا جان خوش تو تب ہوں گا تب آپ کلمہ پڑھ لیں گے، تب میں خوش ہوں گا تب آپ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ سے کچھ سوالات کیے چاچا جان نے، اس کے جوابات ملنے کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور امیر حمزہ خدا کی قسم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے میں 13 سال تک اعلان نبوت کے بعد 13 سال تک رہے، جس میں امیر حمزہ جیسا شخص اسلام قبول کر چکا ہے، عمر ابن خطاب جیسا شخص اسلام قبول کر چکا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جہاد کا جو معاملہ ہے وہ تو مدینہ پاک میں آنے کے بعد 2 سال کے بعد شروع ہوا ہے، جنگ جو جہاد سے اسلام جو ہے آگے نہیں پھیلا۔ لیکن امیر حمزہ اگر جنگ سے، جہاد سے، قتل غارت گیری کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا جاتا تو خدا کی قسم تنہا امیر حمزہ سارے مکہ پر بھاری ہو جاتے۔ یعنی کہ خود یہ کوئی یہ ڈھکوسے کی بات نہیں، معاذ اللہ ہم ڈھکوسے کہہ بھی نہیں سکتے، یعنی کوئی مثال دینے کی بات نہیں ہے، بات حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے جو قوت اور طاقت عطا فرمائی تھی، آپ اکیلے تنہا چاہتے تو سارے مکی سے لڑ سکتے تھے، مشرکین سے لڑ سکتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا اور آپ نے کہا تھا مجھے ابھی لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ اسلام جو ہے تلوار کی زور پر نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پھر حضور نے تلوار اٹھائی، مانا کس تحت، کس مجبوری کے تحت اٹھائی، کس عمر میں اٹھائی؟ یہ بھی تو غور طلب بات ہے نا کہ 55 سال کی عمر تھی جو پہلا جہاد ہو رہا، حضور کی عمر مبارک 55 سال کی، یہ عمر میں تو فوج ریٹائر ہو جاتے، ہاں 55 سال کی عمر میں پہلا جہاد ہو رہا ہے جو بدر کا، وہ بھی کس لہر میں کہ جب مکہ 13 سال اعلان نبوت کے حضور مکہ میں رہے، پھر 13 سال کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینے میں آ کر رہے، تب بھی مشرکین مکے سے مدینہ آ کر مسلمانوں کو مار کر جاتے۔ آپ
کسی کی آنکھ پھوڑ دیتے, کسی کا سر پھوڑ دیتے, کسی کے ٹانگ توڑ دیتے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے, حضور یہی فرماتے صبر کرو میرے صحابہ, ابھی مجھے لڑنے کا حکم نہیں ہوا ہے. پھر 2 سال گزر گئے تو تب دیکھا کہ ظلم حد سے زیادہ ہو گیا ہے. تب سورہ حج میں پہلی آیت اتری کہ اب تم جہاد کیا کرو. یعنی حضور کی ظاہری عمر 55 سال ہے, ایک جنگ نہیں ہوئی. یہ کہنا کہ تلوار کو گھر نے کہا دیکھو جہاد کا معنی یہ ہوتا تھا, حضور فرماتے تھے کہ اگر جس صحابہ کو اگر بیچتے کسی جگہ تو حضور فرماتے تھے دیکھو جس جگہ تم جا رہے ہو وہاں کے کھیتوں کو نہیں اجاڑنا, رول دے گئے, جانوروں کو نہیں مارنا, کھیتوں کو نہیں اجاڑنا, وہاں کے شہریوں کو تکلیف نہیں پہنچانا, بوڑھوں پر, عورتوں پر, بچوں پر ظلم نہیں ہونا چاہیے. جو میدان میں تم کو دیکھ کر بھاگے اس کو بھی چھوڑ دو, جو تم سے لڑنے آئے اس سے جہاد کرو. یہ تھا جہاد کا مقصد. تو لہذا بعض لوگ کہتے ہیں کہ اخلاق کہتے کس کو ہے. میں نے کہا دیکھو جو حضور جو کر کر بتائے, اخلاق کا صحیح معنی میں بتا غور سے, جو حضور کرتے وہی اخلاق ہے. نہیں سمجھے آپ؟ جو حضور جو کام کرتے وہی اخلاق ہے. حضور اگر تلوار نہ اٹھانا یہ بھی اخلاق تھا, حضور کا تلوار اٹھانا یہ بھی اخلاق ہے. کیونکہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر آپ مزاج کرم کو دیکھیں گے تو یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی. لہٰذا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام قبول کرنے کے بعد مکہ میں سارے زندگی حضور کے ساتھ رہے. پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک میں حضور کے ساتھ آئے. تو تب بھی مشرکین جو ہے کسی نہ کسی ہیلے مسلمانوں پر ظلم کرتے رہتے, یہودیوں کو بھٹکاتے رہتے, وہاں مدینہ پاک کے آس پاس کے یہودیوں کو بھٹکا کر مسلمانوں پر ظلم کراتے رہتے. تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بھیجا تھا کہ اب بہت زیادہ ان کا معاملہ ہو گیا ہے, تم ابو جہل کا قافلہ ملک شام سے جا رہا ہے مکے کی طرف, تو روڈ جو تھا, راستہ جو تھا وہ مدینہ پاک سے یعنی بدر کے علاقے سے ہوتے ہوئے مکہ جاتا تھا. امیر حمزہ راستے میں ابو جہل کے قافلے کو روک لیا, جس وقت امیر حمزہ کے ساتھ 20 یا 30 آدمی ہے اور ابو جہل کے ساتھ روایت میں آتا ہے 300 سے 400 آدمی ہے. وہ بھی پہلوان ہے, طاقتور ہے, لیکن ابو جہل نے دور سے امیر حمزہ کو دیکھا تو جسم کانپ گیا اور کانپتے ہوئے کہنے لگا یہ شیر راستے میں کیسے بیٹھ چکا ہے. یہ ڈر گیا امیر حمزہ کو دیکھ کر, اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے فرمایا اب آگے جا کر بتا, اب یہاں سے آگے جا کر بتائیے کب کی بات ہے. یہ بدر کے واقعہ ہونے سے پہلے کی بات, بدر کی جنگ نہیں ہوئی تھی, اس سے پہلے کی بات ہے. آگے جا کر بتا. لیکن ابو جہل کے پاس ایک بندہ تھا جو شروع سے نرم دل تھا, مکے میں بھی حق کی بات کرتا تھا. وہ ابو جہل کے ساتھ مسلمان تو نہیں لیکن نرم بات کرتا تھا, حق بات کرتا تھا. دیکھیے اگر مسلمان نہ بھی ہو, ایسا نہیں کسی مذہب کا, بات اگر سچ کہہ رہا ہے, بات حق کہہ رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کی بات کو ایکسپٹ کیا جائے گا. وہ یہ نہیں دیکھا گا کہ کس مذہب کا نہیں, بات سچی ہو تو ایکسپٹ کیا جائے گا, بات حق ہو تو ایکسپٹ کیا جائے گا. تو اس آدمی نے امیر حمزہ کو سمجھایا تو امیر حمزہ نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں لوٹنے کرنے نہیں آئے ہیں, بس ہم کو یہ ابو جہل کو یہ کہہ دو کہ ہم نے مکہ چھوڑ دیا ہے, مکہ چھوڑ کر ہم مدینہ پاک میں آ گئے ہیں, تب بھی ہم پر یہ ان کے لوگ آ کر ہم پر کیوں ظلم کر رہے ہیں. بس آج کے بعد کوئی ایسا حرکت نہیں کرنا چاہیے, یہ وعدہ کر کر یہاں سے جائے تو ہم جانے دیں گے. پھر اس نے ابو جہل سے بات کی, بات کو رفع دفع کیا. پھر وہاں سے وہ قافلہ ابو جہل کا چلا گیا اور امیر حمزہ بات کو کہ آج کے بعد کسی پر ظلم, بات کو کر کر واپس آئے, سرکار کو سارا واقعہ سنایا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے چاچا آپ نے جو فیصلہ کیا سچ کیا ہے, آپ نے جو فیصلہ کیا سچ کیا ہے. پھر بھی مشرکین جانے کے بعد پھر مکر گئے. پھر وہ جنگ بدر کا واقعہ ہوا. جنگ بدر میں بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے شجاعت کا معاملہ پیش کیا. دیگر صحابہ نے, ہر صحابی نے شجاعت کا معاملہ پیش کیا. پھر جنگ بدر کے واقعے کے بعد جس میں ابو جہل مارا گیا, عتبہ مارا گیا, شیبہ مارا گیا, یہ مکے کے بڑے اثر اور سرور رکھنے والے مشرک تھے. مکے میں بڑا اثر ان کا تھا, اثر سرور تھا. وہ رشوت ذلت کی موت مارے گئے بدر کے میدان میں. جب یہ مارے گئے ابو سفیان قافلے کو لے کر واپس مکہ چلے گئے تو یہ سال بھر تک دارالندمہ میں بیٹھ کر میٹنگ کرتے رہے اور لوگوں سے مال لے کر جمع کرتے رہے کہ ہمارے بڑے بڑے سرداران مکہ بدر میں مارے گئے. 313 مسلمان تھے, ہم 1000 کے قریب تھے.
ہمارے پاس سب کچھ تھا پھر بھی ہم ہار گئے، اس بے عزتی کا ہم بدلہ ضرور لیں گے، یہ کہہ کر ابو سفیان جو بعد میں ایمان لائے، مکہ فتح ہونے کے بعد ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان نے لوگوں کو جمع کیا، لوگ مشرکین مکہ سارا سال بھر تک جو ہے مال جمع کرتے رہے، فوج کو تیار کیا۔ اب سال بھر گزر گیا تو ابو سفیان کے یہاں اچھا خاصا مال بھی جمع ہو گیا اور 3000 فوج کو مشرکین نے جمع کر لیا۔ کتنے ہزار؟ 3000 فوج کو، مال کے ساتھ ساتھ 3000 فوج کو جمع کر لیا۔ اور جب یہ سارا معاملہ حضرت عباس نے دیکھا کہ مشرکین پھر سے مدینہ پاک پر حملہ کرنے کی تیاری کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے خط لکھ کر مدینہ پاک میں آگاہ کیا کہ حضور یہاں اس طرح کا معاملات ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں آپ بھی آئے تھے، لیکن آپ بدر کے واقعے کے بعد مسلمان ہو چکے تھے۔ میں اس تاریخ کی طرف نہیں جاتا۔ تو خیر، جب حضور کو معلوم ہوا کہ مشرکین پھر سے تیاری کر کے آنے والے ہیں، اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلوا کر مشورہ کیا کہ تمہارا مشورہ کیا ہے کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑے یا کھلے میدان میں جا کر ان سے لڑے؟ آنے کے اس مشورے میں حضور کا خود کا مشورہ یہی تھا کہ حضور مدینے میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے، تاکہ مدینے پاک میں رہ کر لڑنا چاہتے تھے۔ اور جو ہے دیگر صحابہ میں، جس میں ایک منافقوں کا سردار عبداللہ بن عبی بھی یہ چاہتا تھا کہ مدینے میں رہ کر لڑے، حضور بھی یہی چاہتے تھے۔ لیکن صحابہ میں کچھ صحابہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا، ہم مدینے پاک کے باہر جا کر میدان میں ان سے مقابلہ کریں گے، کیونکہ اگر ہم مدینے میں رہ کر لڑیں گے تو دشمن ہم کو کمزور سمجھیں گے۔ جب ہم 313 تھے تب میدان میں چلے گئے، اب تو ہماری تعداد بڑی ہوئی ہے، تو ہم مدینے میں رہ کر نہیں، مدینے کے باہر جا کر لڑیں گے، ان کو میدان میں روک کے لیں گے۔ یہ کہنا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے مشورے کو قبول فرماتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام خود غیب دان نبی ہے۔ حضور جس طرح کو اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو عقل عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا، جو حکمت عطا فرمائی ہے، خدا کی مخلوق میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیں آپ۔ لیکن پھر بھی سرکار اپنے صحابہ کا مشورہ قبول فرمایا۔ اس سے اندازہ کرے کہ یہاں ہمیں آئی تربیت کے لیے کہ کبھی استاد، کبھی پیر اپنے مریدوں کا مشورہ قبول کر لینے سے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مرید کے پاس زیادہ طاقت آ گئی معاذ اللہ، کہ وہ زیادہ سمجھتا ہے، پیر نہیں، بلکہ یہاں حضور ہماری تربیت، یہاں بات مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے تربیت دی ہے، سمجھایا ہے کہ آپ جو ہے نا کبھی بڑے چھوٹوں کا مشورہ بھی اگر اچھا ہو، صحیح ہے تو قبول کرنا چاہیے۔ یہ مزاج دینا چاہ رہے ہیں آقا علیہ السلام، ورنہ حضور تو غیب کا نبی ہے، حضور سے زیادہ عقل مند کون، حکمت والا کون مجھے بتائے۔ لہٰذا یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس میں بہت سی باتیں بعض آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ اب جب سرکار واپس چلے گئے میں اندر کمرے میں، اور لباس، فوج کا لباس پہن کر آئے، پورا لباس، پورا ٹوٹل لباس پہن کر اللہ کے رسول علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اب دیکھیں وہ جنگی ذرا جو حضور کے جسم پہ فوجی لباس تھا وہ ٹوٹل پہنے ہوئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اس سے حضور یہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ کامیابی دینا یہ اللہ کا کام ہے کسی چیز میں، لیکن ظاہری سبب کو بھی اپنانا چاہیے، ظاہری سبب کو بھی اپنانا چاہیے۔ یعنی شفا دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو گولی دوا کھانا کوئی حرج کی بات، بھائی اب ہم گولی نہیں کھائیں گے، دوا نہیں کھائیں گے، وہ کہیں گے اللہ تو شفا دے دے۔ یقیناً شفا دینا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا کام ہے، لیکن جو ہے وہ ظاہری سبب کو بھی اپنانا چاہیے۔ بارش اللہ ہی برساتا ہے، لیکن ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے، بھوک اللہ ہی مٹاتا ہے، ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے، لہٰذا مدد اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ غوث و خواجہ کو بنا دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ظاہری سبب کو اپنانا توکل کے خلاف نہیں ہے، ورنہ حضور کو نہیں معلوم تھا ہر چیز سے، جب حضور کو خبر ہے تو کیا، جب حضور جانتے تھے اللہ کے بتانے سے کہ جنگ ہم ہی جیتیں گے، تو پھر بھی جس میں حضور ظاہری زندگی میں حیات بھی رہیں گے تو پھر بھی پورا لباس پہن کر کیوں آیا؟ یہ توکل کے خلاف نہیں۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نماز کا جب ٹائم ہو جاتا ہے تو ہم اپنی سواری کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز پڑھے، یا سواری کو کھلا چھوڑ کر اللہ کو پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز پڑھے؟ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، پہلے سواری کو باندھ، بعد میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے نماز پڑھے، یہ بھی توکل ہے، یہ توکل ہے، کوئی توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تو ظاہری سبب کو بھی اپنانا چاہیے، محنت کرنا چاہیے، ظاہر محنت کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ یہی بچے بات نہیں کرنا، میں تو باہر چلے جاؤں، بھیجاؤ دونوں کو باہر بھیجاؤ، ایک کالے شرٹ والے بھیجا دو باہر، یہ ٹائم پاس کے لیے ہے خالی، یہ لوگ بیان کے لیے خالی ٹائم پاس کے لیے دیکھ رہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لہذا ظاہری سبب، اب سرکار تیار ہو کر واپس جب آئے تو آنے کے بعد کچھ صحابہ کے حضور جب تیار ہونے گئے تھے اپنے حجرے مبارک میں لباس پہننے کے لیے، جب حضور اندر گئے نا تو جو صحابہ نے مشورہ دیا تھا کہ ہم میدان میں جا کر جنگ کریں گے، تو دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم نے کیا کیا؟ حضور کو معلوم ہے ہر چیز کا، حضور کا مشورہ قبول کرنا، تم نے مشورہ کیوں دیا؟ کہ حضور سے زیادہ جانتے ہو۔ اب صحابہ جو جن کا جذبہ اللہ کو رضا تھی، حضور کی خوشنودی تھی، مشورہ دینے والوں کا بھی جذبہ، وہ تھوڑا سا سہم میں گئے، ڈر گئے کہ ہاں بھائی کہیں ایسا تو نہیں کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے، کہ ایسا تو معاملہ نہیں ہو گیا۔ تو فوراً جیسا حضور تیار ہو کر آئے کہا کہ چلے، تو صحابہ نے کہا حضور اب آپ کی مرضی، کیا ہم یہاں لڑنا ہے یا میدان میں لڑنا ہے، آپ کا مشورہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا نبی جب ایک بار جنگ کا لباس پہن لیتا ہے تو پھر اس کو اتارتا نہیں، اس کو میدان میں ہی جانا پڑتا ہے۔ اب تمہارا مشورہ میں نے قبول کر لیا ہے، بات ختم، اب چلے میدان کی طرف۔ اب لہٰذا سرکار علیہ السلام کے پاس 1000 لوگ تھے حضور کے ساتھ فوج میں، وہ گئے مدینہ پاک سے نکلے، احد کے میدان کی طرف جانے لگے۔ کتنے دشمن 3000 تھے اور حضور کے ساتھ 1000 تھے۔ جب میدان کی طرف جانے لگے، جس میں عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، مدینہ پاک کا رہنے والا۔ دیکھیں مدینہ پاک میں 2 قبیلے حضور کے آنے سے پہلے 2 بڑے مشہور قبیلے تھے، خاندان تھے۔ ایک قبیلے کا نام قبیلہ اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا، خزرج، خاف الف زا جیم، خزرج۔ لہذا قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج، یہ دونوں قبیلے یہ مدینے میں رہنے والے تھے، مدینہ پاک میں رہنے والے، اور یہ دونوں قبیلوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو عبداللہ بن ابی جس کے دل میں چاہت تھی مدینہ پاک کا بڑا بننا، سردار بننا، بادشاہ بننے کی، تو یہ کیا کرتا تھا عبداللہ بن ابی، جب بھی ان کا کوئی معاملہ ہوتا تو ان کے اندر صلح کرا دیتا تھا، ان دونوں کے اندر صلح کرا دیتا تھا۔ تو لوگ یہ قبیلے والے اس کو بڑا نیک آدمی سمجھتے تھے، یار یہ بڑا انصاف منصف آدمی ہے، جو ہم جب بھی لڑتے یہ آ کر بات کر اس معاملے کو سلجھا دیتا ہے۔ تو بعد میں یہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم ایسے ہی لڑتے رہے، ایک تو 12:30 بجے آ رہے ہیں سکون سے، دوسرا تو آپ کو پکوان کا کام ہے، تمہارے سے ہی بات کرتا ہوں، ان سے بہت ہر اتوار کا ہوگا ان کا بھی مسئلہ، اور تو نہیں آ جائے۔ لہٰذا یہ 2 جو قبیلے تھے، تو یہ 2 قبیلے آپس میں جب بھی لڑتے ہیں، عبداللہ بن ابی دونوں میں صلح کرایا تھا۔ تو ان دونوں نے ہمیں مشورہ کیا بھائی ایسا چلتا رہا تو کوئی تو ایک بڑا ہونا چاہیے مدینے میں، تاکہ وہ جو سردار ہونا چاہیے ہمارا جو سرپنچ سمجھے، سردار سمجھے، بادشاہ سمجھے۔ تو دونوں قبیلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا سردار، ہمارا سرپنچ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی بنے گا۔ اب عبداللہ بن ابی چاہتا یہ تھا، کیونکہ عبداللہ بن ابی کے جو آدمی تھے ہاتھ کے نیچے، انہوں نے بھی یہ مارکیٹ میں بات پھیلا دی تھی، کب تک تم لڑتے رہو، کسی ایک کو بڑا بنا دو، کسی ایک کو سردار بنا دو۔ تو یہ مارکیٹ میں بات پھیل گئی تھی، تو سب کی نظر عبداللہ بن، ابھی حضور آئے نہیں تھے مدینے پاک تب کی بات ہے، تو سب کی نظر عبداللہ بن ابی پہ پڑی۔ تو اس نے کہا کہ چلو ہم انہیں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے تاج بنانا گیا، جس دن تاج پوشی تھی اس کو بنا کر بٹھایا جانے والا تھا، اسی دن حضور مدینے پاک میں آ گئے۔ اب مدینے پاک میں آ گیا، حضور جیسا منصف مزاج، کیونکہ کئی صحابہ
بیت خبا کے وقت جو ہے کلمہ پڑھ چکے تھے، وہ تمام صحابہ نے بلکہ پورے قبیلے والوں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھ کر حضرت انس سے پوچھیا، جو جذب القلوب میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس واقعے کو لکھتے فرماتے ہیں، جب حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک میں پہلی مرتبہ مدینہ پاک کے مبارک شہر میں انٹری لیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بچہ تھا لیکن سمجھتا تھا، 11 یا 12 سال میری عمر تھی، لیکن جب سرکار آئے نا مدینہ پاک میں تو ایسا دکھ رہا کہ ایک چودھری کا چاند آ گیا جس سے سارے مدینے کے در و دیوار روشن ہو چکے تھے۔ یعنی حضرت انس کہتے ہیں حضور جب مدینہ پاک میں داخل انٹری لے رہے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ چودھری کا چاند آ گیا ہے اور در و دیوار مدینہ پاک کے روشن نظر آ گئے۔ تو جب حضور کے آنے سے روشنی پھیل گئی تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چہروں کو دیکھ کر یہ دونوں قبیلے والوں نے ایک ہو کر کہا کہ ایسا چہرہ اور ایسی مزاج والا ہی ہمارا سردار ہونا چاہیے۔ اب عبداللہ بن عبی جو بظاہر لوگوں کی نظر میں نیک تھا، لڑائی جھگڑا اس کو ظاہری طور پر پسند نہیں تھا، بولتے نا لوگ میٹھی زبان کے رہتے ہیں، شہد میں زہر دینے والے، تو بظاہر یہ تو لوگوں کے دلوں میں اچھا نیک آدمی کے طرح تھا، لوگ اس کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے۔ جب اس نے دیکھا یار یہ سارا کام اس نے دکھاوے کے لیے کیا تھا، اصل میں صدارت لینے کے لیے، لیکن اب دیکھا کہ حضور کی طرف لوگ کا رجحان ہو گیا ہے، حضور انہی کو سب کچھ کر دیا ہے، تو یہ بظاہر اگر یہ اکڑ جاتا تو لوگ کہتے بھائی یہ کیا ہے، تو اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، تو کیوں اکڑ رہا ہے، جاؤ بیٹا جاؤ جاؤ کھیل لو جب ہے، لہذا یہ تو کیوں اکڑ رہا ہے، یہ بولتے لہذا یہ تو چاہتا نہیں تھا کہ لوگ مجھ پر رہنا، تو بظاہری طور پر عبداللہ بن عبی کلمہ پڑھ چکا تھا کہ تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ میں بھی آپ کی مزاج سے یعنی سچ کو پسند کرنے والا آدمی ہوں، اور دل میں اس کو یہاں سے کھوڑ تھی۔ مشرکین مکے میں تھے جو کھلم کھلا حضور کے دشمن و مخالف تھے، اور یہ منافقوں کا پہلا گروہ پیدا مدینہ پاک میں ہوا جو بظاہر کلمہ تو پہلے آپ دل میں اس کو گھٹن سی محسوس ہوئی، اور اس نے پھر وہاں سے دھیرے دھیرے بہت سے منافقانہ چال کرنا شروع کیا، اپنے سامنے حضور کے ساتھ بیٹھے تو کہتے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہودیوں مشرکوں کے ساتھ رہتا تو عبداللہ بن عبی کہتا ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، اصل میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ منافقانہ چال اس نے شروع کی، یہاں تک کہ عبداللہ بن عبی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک جملہ کہا تھا کہ انہوں نے شرک کیا، محمد صلی اللہ علیہ حضور کو نام لے کر کہتا تھا کہ انہوں نے شرک کیا۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو بلا کر تقریر کی، اور تقریر میں سرکار نے ایک جملہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ جب تقریر ختم ہوئی صحابہ آپس میں بات کرنے لگے تو ابو عبداللہ بن عبی بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کہنے سب صحابہ کہنے حضور نے بہت بہترین ہمیں سمجھایا ہے، تبلیغ کی معاملہ کیا ہے۔ تو عبداللہ بن عبی بھی آگے بڑھے، ہاں حضور نے تقریر تو بڑی اچھی کی، باتیں تو بہت اچھی، جیسا وہابی بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن آگے بڑھا عبداللہ بن عبی پر ایک کام انہوں نے غلط کر دیا، ایک بات غلط کہہ دی جس کی وجہ سے انہوں نے شرک کر دیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، وہ کون سی بات تھی جو جس کی وجہ سے حضور پر شرک کا معاملہ ہو گیا ہے؟ تو عبداللہ بن عبی کہنا دیکھو حضور نے کیا کہا، جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، بلکہ حضور کو یہ کہنا چاہیے تھے جس نے اللہ کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا، لیکن حضور نے پہلے اپنا نام لیا بعد میں اللہ کا نام لیا، یہ شرک ہو گیا۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر دیکھیں سورہ نساء آیت نمبر 79، اس آیت کی تفسیر میں سارا واقعہ موجود ہے کیونکہ بیان ریکارڈ ہو رہا ہے۔ لہٰذا جب یہ معاملہ ہوا تو اسی وقت حضور کے علم کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کی عادت تھی، اور جب حضور کے پر مذاق اڑا شرک کے بات کہہ دی تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 79 میں یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جس نے مصطفیٰ کی اطاعت کی، یعنی جس نے حضور کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ اللہ نے آیت ہی نازل فرما دی، غلط کیا کہا محبوب نے؟ اب میں خود اس ترتیب کو رکھتا ہوں، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، قرآن میں آیت ہی آ گئی ہے۔ لہٰذا عبداللہ بن عبی لیکن بھی منافقوں سے ابھی اگر حضور شروعات میں اس کو ایکسپوز کر دیتے عبداللہ بن عبی کو، وہ بظاہر کلمہ بھی پڑھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا حضور کے پیچھے، تو اگر ظاہری طور پر حضور اس کو ظاہر کر دیتے شروعات ہی میں ایکسپوز کر دیتے نا، تو پھر لوگ کہتے کہ دیکھو وہ مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، بظاہر تو کلمہ پڑھ رہا تھا نا، تو حضور
حکمت بھی تھی، اللہ کا حکم بھی تھا، تو کئی اس کی حرکتوں کو آپ نے نظر انداز کیا، یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی جب مرا تو حضور نے اپنا کفن بھی دیا اس کو، اپنے کپڑا نکال کر، جبکہ اپنا لباس دیا کفن کے تحت. کیوں؟ ان کے جو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھے وہ صحابی تھے، عبداللہ، وہ صحابی رسول تھے حضرت عبداللہ. تو لہذا حضور نے جب لباس دیا تو اب دیکھیں کیا حضور کا لباس فائدہ پہنچائے گا؟ وہ تو منافقوں کا سردار ہے، منافقوں کا سردار ہے. کیا حضور کا لباس، جبکہ نبی کے لباس میں فائدہ ہوتا ہے، پیر کے کپڑے میں فائدہ ہوتا ہے، تو یہ تو نبی کا، تو کیا یہ دیا کیوں؟ اب یہاں میں اس کو وجہ بتا کیوں دیا. پہلی وجہ یہ تھی دینے کی، کہ یہ دینے کی وجہ سے 500 منافقوں نے صحیح طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، کہ جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابی اتنی حرکتیں کرنے کے باوجود حضور کا رویہ ایسا ہے، نرم دل ہے، رحمت للعالمین ہے، تو انہوں نے سچی توبہ کی. بس اس کو ایک کو کپڑا دینے کی وجہ سے 500 لوگوں نے قبول فرمایا. ایک تو وجہ تھی. اور دوسری وجہ ہے اس وقت عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد تب قرآن میں آیت نازل ہوئی سورۃ التوبہ میں اور دیگر سورہ منافقین میں، محبوب آج کے بعد نہ منافقوں کی نماز جنازہ پڑھانا ہے تمہیں، نہ ان کو ایمان والا تصور کرنا ہے. جب عبداللہ بن ابی مرنے سے پہلے تک یہ آیت نہیں اتری تھی، مرنے کے بعد حکم آ گیا کہ آج کے بعد نہ منافقوں کی نماز پڑھانا ہے، نہ ان کو ایمان والا کہنا ہے، نہ ان کو مسجد میں آنے دینا ہے. تو یہ بعد میں آیت نازل ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، تو بعد میں سرکار نے ان کے لیے مسجد بھی بند کر دی، پھر ان کے لیے نماز پڑھانا بھی چھوڑ دیا. لہٰذا خیر عبداللہ بن ابی کی اور بھی بہت سی باتیں، کبھی ہم منافقوں کی تعریف ہے اس کے بارے میں کہیں گے، کیا کیا حضور کے لیے مذاق اڑاتا تھا معاذ اللہ. تو جب سرکار مدینے پاک سے لے کر احد کی طرف جا رہے تھے 1000 کو لے کر، تو اس میں سے 500 آدمی عبداللہ بن ابی کے تھے، اور یہ چاہتا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر لڑے، جب فوج آئیں گی تو ہم گھروں میں سے نکلیں گے، اس کی نیت یہ تھی اصل میں. لیکن جب دیکھا کہ مسلمان جہاد کے لیے میدان میں جا رہے ہیں، اب تو کھلم کھلا لڑنا ہوگا، تو میدان سے پہلے 500 منافقین، یہ عبداللہ بن ابی نے اپنے 500 ساتھیوں کو لے کر بہانے بنا کر وہاں سے واپس گھر آ گیا. اب 1000 تھے تو 500 نکل گئے، تو بچے کتنے؟ 950 بچے. 500 تو نکل گئے منافقین. یہ اتنا مطلب بھائی غور کرنے کی بات ہے، ایک آدھ بندہ نہیں گیا. اور اس کی چالاکی دیکھیے عبداللہ بن ابی کی، منافق کی ہے کہ چالاکی اور ہوشیاری دیکھیے کہ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا نہیں کیا. کہ قریب میدان، بھائی اگر نہیں جانا تھا تو گھر میں مدینے میں ہے کہ کہتا تھا کہ میں نہیں آ رہا اپنے غلاموں کا. دیکھیے یہ کیا چالاکی ہے کہ میدان تک جا کر واپس آ جانا. تو اصل میں یہ چالاکی یہ تھی کہ میدان پر جا کر واپس آنے کی وجہ یہ تھی اس کی معاذ اللہ، کہ تاکہ صحابہ کا ایمان کمزور ہو جائے. بھائی اگر اتنی تعداد میں لوگ جانے لگے دوسرے لوگ ڈر جائیں گے، بھائی اتنے لوگ چلے گئے ہم کیا لڑیں گے، سمجھ رہے بات کو. تو صحابہ کو کمزور کرنا اس کا مقصد تھا، یعنی دشمنوں کو مضبوط کرنا، اہل ایمان کو کمزور کرنا. چاہتا تو مدینے میں رہ کر ہی رک سکتا تھا، لیکن احد کے میدان کے قریب آیا اور قریب آ کر 500 کو لے کر چلے گیا، تاکہ صحابہ میں پھوٹ پڑ جائے، لوگ ڈر جائے کہ کیا بات ہے اتنے لوگ چلے جا رہے ہیں، 1-2 آدمی نہیں 500 آدمی جا رہے ہیں. تو لہٰذا یہ پھوڑ دے. لیکن صحابہ کے دنوں کو اللہ نے چن لیا تھا اپنے اور اپنے رسول کی اطاعت کے لیے. اس لیے کہتا ہوں کبھی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرنا، صحابہ کی زندگی ان کے معاملات میں کبھی تبرہ نہیں کرنا. ان کو معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے. میں نے کہا وہ مخلص تھے اللہ کے رسول کے ماننے میں، وہ کسی چیز سے نہ لہجے نہ ڈرے، بلکہ ہر حال میں حضور کے ساتھ رہے. لہذا جب یہ میدان میں پہنچ گئے 950 کو لے کر، اور 500 تو چلے گئے منافق، اس 950 صحابہ کو لے کر حضور میدان احد میں پہنچ گئے اور ساری فوج کو ترتیب دی. اگر آپ مدینہ پاک میں جائیں گے احد کے میدان میں، جہاں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پاک کی طرف آپ چہرہ کریں گے تو آپ کے دائیں ہاتھ کی طرف ایک پہاڑ نظر آئے گا، جبل عینین اس کا نام ہے. جبل کہتے ہیں عربی پہاڑ کو، جبل عینین اس کے پہاڑ کا نام ہے. اس پہاڑ ابھی تو یہ توڑ تاڑ کے بہت چھوٹا سا ہو گیا، پہلے وہ بہت بڑا پہاڑ تھا. تو سرکار علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو علم عطا فرمایا تھا، اب غور کریں آپ نے فوج کو جب ترتیب دی کہ کہاں پر کس کی ڈیوٹی لگانا ہے، تو وہ جبل عینین کی طرف، کیونکہ سرکار جان چکے تھے اگر ہو سکے تو مسلمانوں سے جب یہ ہاریں گے
تو یہ جب بھاگنے کی جیسی ناٹک کریں گے اور مسلمان سمجھیں گے کہ ہم جیت گئے تو یہ پہاڑ اس طرف سے آ کر حملہ کر سکتے ہیں. تو سرکار علیہ السلام نے ایک صحابی کے ذریعے 50 صحابہ کو اس جبل عینین کی طرف کھڑا کر دیا. کہا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنا نہیں، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سرکار جانتے تھے اگر یہاں سے دشمن اندر داخل ہو سکتے ہیں. جبل عینین کی طرف صحابہ کو تاکید کی سرکار نے. جو دستہ فوج کا جو دستہ تھا نا جس کو اس پہاڑ کی طرف آیا تھا، سرکار نے بہت سختی سے تاکید کی کہ اگر ہم ہار رہے ہو تب بھی تم اس جگہ کو چھوڑ کر میدان میں نہیں آنا، اسی پہاڑ کے اس غار کی طرف ہی رہنا. اگر ہم ہار بھی رہے ہو یا تم دیکھ رہے ہو کہ مسلمان ہار رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، لیکن جب تک میرا حکم نہ آئے تم اس جگہ کو نہیں چھوڑنا. اتنی سختی سے حضور نے تاکید کی تھی. اور اتنے سختی سے تاکید کرنے کے بعد جو ہے اس دستے کو وہاں کھڑا کیا گیا اور میدان میں جنگ شروع ہوئی. اب جب جنگ شروع ہوئی، اس جنگ میں جو ہے نا ظاہری طور پر صحابہ اکرام کو اللہ پاک نے بڑے، جس میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کے جلوے دکھا، اور دیگر صحابہ میں جیسا کہ حضرت طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں آپ ایسے تیر چلاتے تھے دشمنوں پر حضرت طلحہ کہ حضور کے ساتھ رہ کر آپ نے ایسے تیر چلائے کہ کمان کی زور سے کھینچتے تھے کہ آپ کے ہاتھ میں 3 کمان ٹوٹ گئے. اتنی زور طاقت ہے، جذبہ دیکھے اللہ رسول سے محبت کا، دشمنوں کو ایسا توڑ دے. اور سرکار ان کو دیکھ کر کہتے تھے کہ طلحہ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ اپنے دوسرے صحابہ کو اگر تمہارے پاس تیر ہے تو طلحہ کو دے دو. یہ حضرت طلحہ تو جذبہ تھا. پھر ایک صحابی ہے جنہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے بعد اپنے ہاتھ پر 70 زخم اٹھائے، یعنی ہاتھ پر مارے گئے تو آپ نے ہر وار کو لیا لیکن حضور کو دھکا لگنے نہیں دیا. یہ صحابی ہے. امیہ بھی جنگ میں تھا، جو امیہ جو بڑا کافر تھا مکہ کا. جب جو ہے ایک صحابی تھے جس کے بڑا طویل واقعہ وقت ختم ہو جائے گا اگر امیہ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن امیہ کو حضور نے پہلے کہا تھا کہ امیہ کو میں ہی قتل کروں، کیونکہ امیہ جو ہے یہ کہہ رہا تھا حضور کو میرے پاس ایک ایسا گھوڑا ہے میں اس کو تیار کروں گا اور ایک دن اس پہ چڑھ کر آ کر تمہیں قتل کر دوں گا. تو حضور نے فرمایا تھا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا. تو یہ بڑا ڈر گیا تھا کیونکہ وہ تھا مشرک لیکن جانتا تھا یہ جو کہتے وہی ہوتا ہے، یہ جو کہتے ہیں وہی ہوتا ہے. لہٰذا وہ ڈر گیا تھا. بہت کوشش کی اس نے احد کے میدان میں نہیں آنے کی، لیکن اس کو لایا گیا. قوم کی عورتوں نے اس کو تانا دیا، تو مکے کا سردار ہو کے ڈر رہا ہے، تو وہ ہے یہ ہے وہ ہے. تو اس کو مجبوری کے تحت آنا پڑا. اور جب سرکار نے فرمایا تھا علیہ السلام نے امیہ اگر میدان میں میری طرف آئے تو آنے دو، کوئی کچھ نہیں کرا، میں اس کو دیکھ لوں گا. لہٰذا امیہ بھی حضور کی طرف اس میں احد کے میدان میں آیا تو سرکار صحابہ بیچ میں آنے کے سرکار نے آنے دو اس کو قریب. اور سرکار نے اپنے تلوار سے یا اپنے بھالے سے ہلکا سا اس کو ضرب لگایا. وہ اتنا چیخے مارتا رہا. جب وہ اپنے قافلے میں واپس گیا تو لوگوں نے کہا ایک چھوٹا سا ضرب ہے، اس کو اتنا چیخے کیوں مار رہا ہے؟ امیہ نے کہا اگر اس زخم کے درد کو میں سب میں بانٹ دوں نا تو تم بھی چیخے مار کر ہلاک ہو جاؤ گے. پھر وہ میدان سے گھر آنے کے راستے میں چیخے مار کر مجھے محمد نے مار دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے یہ کیا ہے کہہ کر اس نے چیخے مار کر گدھے کی آواز نکالتا تھا اور آخر میں مکہ پہنچنے سے پہلے مر گیا. بس چھوٹا سا ضرب لگایا تھا. اور قرآن میں اللہ فرماتا محبوب وہ تم نے نہیں ہم نے لگایا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. تو یہ واقعات بھی احد کے میدان میں ہوئے ہیں جو میں نے جمعہ میں سنا نہیں سکا. بھی آپ کو ایک چیز میں مختصر انداز میں سنانے کی کوشش کرو. حضرت حنظلہ کا بھی بڑا بہترین واقعہ اس معاملے میں ہوا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جس صبح سرکار ہفتے کی صبح مدینے سے نکلے تھے میدان میں، ہفتے کے دن جنگ ہوئی احد کا، تو جمعے کی رات میں حضرت حنظلہ کا نکاح ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ. اور جب صبح ہوئی سرکار فوراً اعلان فرمایا تو آپ وہاں سے نکل گئے، میدان جہاد میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی جن کو فرشتوں نے، حالانکہ شہید
جب میدان میں شہید ہو جاتا ہے نا اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہوتی، اس کو اسی کپڑے میں اسی رنگ میں دفنایا جاتا ہے. لیکن حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے آسمان پر لے جا کر غسل دیا اور سرکار علیہ السلام کے مقدس بیوی سے بلا کر پوچھا تو معلوم یہ ہوا کہ جب جس صبح یہ نکلے، رات میں شادی ہوئی، صبح نکلے تو یہ غسل انہوں نے نہیں کیا تھا جلدی میں، لیکن غسل کا بھی ٹائم ہے، چھوڑو مجھے حضور کے ساتھ جانا، بولنا محبت سے. اس لیے آپ بغیر غسل یہ نکل گئے تھے اس رات شادی کی صبح، تو اس لیے ان کی شہادت کے بعد فرشتوں نے آسمان پر لے جا کر ان کو غسل دیا ہے. یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ پاک نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. ایک صحابی کی ماں ہے جو فوج کی خدمت کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ وہ سرکار علیہ السلام پر ایک دو دشمن جو ہے حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ عورت تھی، خاتون تھی. میں اس لیے کہتا ہوں دین پڑھو، دین سمجھو. اللہ رسول سے محبت کیسی تھی، انہوں نے فوراً جو ہے مضبوط تلوار لی اور ان دو کافروں سے تنہا یہ لڑتے رہی حضور کے سامنے کھڑ کر. وہ صحابیہ کا نام بھی مدارج نبوہ میں لکھا ہوا ہے، نام نہیں، وہ صحابیہ کا نام بھی لکھا ہوا ہے. آخر کار سرکار مسکرا رہے، وہ لڑ رہے ہیں اور لڑتے لڑتے ایک دو زخم خود کھائے لیکن ان کو بھی زخمی کیا، اور زخمی کیا. پھر ان کے بیٹے اسی وقت موجود ہیں، پھر ان ماں اور بیٹے دونوں نے ان دونوں کو ختم فرما دیا. یہ صحابیات کا بھی جذبات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بظاہر وہ تو فوجیوں کو پانی پلانا یا ان کو زخم پر مٹی یعنی پٹی لگانے کا کام ان کا ڈیوٹی تھی، لیکن وقت پڑا تو انہوں نے بھی آگے بڑھ کر بتایا. یہ وقت آیا کیوں؟ کیونکہ دیکھیے احد کا جو معاملہ گرما گرم جب شروع ہوا، جس میں ایک اور کافر جو جس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اگر سامنے کھڑا ہے تو ایسا دکھتا تھا کہ بڑا ہتھی کھڑا ہو، یعنی اتنا مضبوط جسم کا تھا. اس نے حضرت علی کو چیلنج کر دیا میدان میں. پہلے جنگ کیسی ہوتی تھی، ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، ادھر سے ایک آدمی آتا تھا، اور پھر بعد میں ادھر سے دو ادھر سے دو، بعد میں گتم گوتا لڑائی ہوتی تھی، ایسا معاملہ تھا. تو اس نے آ کر میدان میں مولا علی سے جو ہے نا کہا، علی تمہارا نبی کہتا ہے جو میدان میں شہید ہو جائے وہ جنت میں جائے گا. حضرت علی نے فرمایا ہاں شہید جنت میں جاتا ہے. تو اس نے کہا آؤ میں تمہیں جنت پہنچاتا ہوں. وہ جو دشمن تھا جس کا نام عثمان بن طلحہ، اس کا بھی نام تھا، اور اس کا جسم ایسا تھا کہ سامنے کھڑا تو ایک مضبوط ہتھی کی طرح نظر آتا، یعنی اتنا مضبوط جسم والا تھا، بڑا پہلوان تھا. اس نے حضرت علی کو تانا دیا آؤ میں تمہیں جنت پہنچاتا ہوں. حضرت علی اس سے لڑنے کا پوزیشن لیا، پیر کو جو ہے پیچھے کیا تو آپ کا پیر کسی چیز سے ٹکرا مولا علی کا. جب ٹکرانا تھا آپ تھوڑا سا لکھائے، اتنی میں امیر حمزہ آگے آ کے سینے میں علی کو لیا اور لے کر کہا، اور حضرت مولا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. سبحان اللہ، آپ کیا ہے دونوں ہاتھ سے تلوار چلا. اچھا تلوار آپ اندازہ کریں، دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا تو آپ کے کلیوں میں اور آپ کے بازوؤں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. پھر تلوار ایک منہ کر پکڑ کر دیکھیں آپ کی وزن کتنی ہوتی ہے. پھر وہ سامنے کا حصہ اتنا لمبا، امیر حمزہ کی جو تلوار تھی نا وہ چھوٹی موٹی نہیں، سامنے کا حصہ اتنا لمبا، پھر اس کو دونوں ہاتھ پکڑنا. اب دیکھیے آپ امیر حمزہ دونوں ہاتھ سے تلوار چلاتے تھے. اب جیسا ہی علی کو اپنے سینے پہ لیا، پیچھے ہٹایا اور اس ہاتھی جیسے کافر کو سینے پر ایسا وار کیا، کھاندے سے آپ نے کاٹنا شروع کیا تو وہ آپ کی تلوار اس کی کمر پر جا کر رکی. آپ کی تلوار اس کی کمر پہ جا کر رکی. اندازہ کرے کہ کس زور سے اس یہاں کی، میں اس لیے جمعہ میں بھی کہا یہاں کی ہڈی کا کٹنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن امیر حمزہ کی وہ قوت کا آپ کے پنجوں میں، آپ کے بازو میں اندازہ کرے کہ آپ نے جو وار کیا ہے کہ دشمن کی یہاں کی ہڈی کٹ کر تلوار کمر پہ جا کر رکی ہے. یہ آپ کے جو شجاعت کا معاملہ تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. لیکن معاملہ یہ ہوا ظاہری طور پر جب صحابہ لڑے اور دشمن میدان چھوڑ کر مشرکین بھاگنے لگے، تو جب میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے اسی دستے جو جبل عینین کی طرف فوج کو کھڑا، حضور نے سختی کی تھی نا کہ جب تک میں نہ کہوں تم نیچے نہیں آنا. ان لوگوں میں سے کچھ صحابہ نے دیکھا میں دشمن بھاگ رہے ہیں، چلو ہم جنگ جیت گئے ہیں، ہم جائیں گے. تو جو صحابی تھے بڑے انہوں نے کہا نہیں. حضور نے کیا کہا، جب تک حضور اجازت نہ دے ہم یہاں سے ہلنا والے نہیں ہیں، ہم یہی ٹھہریں گے. کہا نہیں،
اب تو دیکھو دشمن بھاگ رہے ہیں، ہم تو جنگ جیت گئے، اب ہمیں کیا کرنا ہے، ہم جائیں گے، یہ کہہ کر کچھ صحابہ وہ جگہ کو چھوڑ دیا اور 3-4 صحابی کو لے کر وہ صحابی کھڑے رہے۔ دشمن کا پلاننگ یہی تھی کہ ہم میدان اگر ہار رہے ہیں تو ظاہری طور پر بھاگے جیسا کریں گے، اور مسلمان سمجھے کہ ہم بھاگ رہے ہیں تو ہم پیچھے سے ان پر حملہ کریں گے۔ جہاں سے اب جو دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہو گئی ہے، خالد بن ولید جو بعد میں اسلام قبول فرما، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے اسی جبل عینین سے داخل ہوئے اندر۔ جبل عینین، سیدھا بیٹھو، ادب سے بیٹھو، ٹیکا لے کر نہیں بیٹھ سکتے مسجد میں، لہذا جبل عینین میں پیچھے سے جو ہے نا داخل ہوئے وہاں سے، اور داخل ہو کر جو صحابی وہ کھڑے تھے نا 2-3 ان کو شہید کیا، اور ان کو شہید کر کر پھر معرکہ بظاہر ایسا ہوا جس میں پورا گتم گتی ہو گئی، پیچھے سے دشمن پھر حاوی ہو گئے، اور کئی صحابہ، جس میں آتا ہے کہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے؟ 70، جس میں 2 صحابی انصار مہاجر تھے، باقی کے 68 صحابہ جو ہے مدینے کے رہنے والے انصار صحابہ تھے۔ یہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ صحابہ کہتے ہیں جب دشمنوں نے پیچھے سے حملہ کیا تو ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہم پوزیشن لینے پیچھے ہٹے، بھاگنے لگے، تاکہ بھاگ رہے میدان میں دشمن سے ڈر کے نہیں، پوزیشن لینے کے لیے، کیونکہ گتم گتا جب شروع ہو گیا، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا تھا کون اپنا ہے کون پرایا ہے۔ اس میں گرما گرمی میں صحابہ نے ایک دوسرے کو زخمی کر لیا، یعنی دشمن سمجھ کر، یعنی پیچھے سے جب بولا چہرے نظر نہیں آ رہے تھے کون آگے کون رہا۔ پھر اس میں جو ہے یہی معاملہ جب شروع ہوا، پھر حق جو ہے نا وحشی نے، جو بعد میں اسلام کو قبول کی ہے، وحشی مکہ جب فتح ہوا، طائف کو جب فتح کیا تو وحشی اسلام قبول کیا۔ اور وحشی جو کون ہے، امیر حمزہ کو دیکھا کہ اتنے مضبوطی سے لڑا ہے، یہ وحشی دکھنے میں خط کا چھوٹا تھا۔ وحشی کہتے ہیں کہ میں نے امیر حمزہ کو جنگ احد میں دیکھا، میں تو اتنا ڈر گیا تھا ان سے بھائی، کیونکہ ان سے میں لڑوں گا تو ان کا جو جذبہ تھا کہ قدموں میں اگر یہ پیر پہ پیر ڈال کر مجھے کھڑا کر دیا، مجھے پیر کے نیچے دبا دے تو میں مر جاؤں گا، یعنی مضبوط جسم ایسا تھا میرے حمزہ کا، خیر پیر سے دبا دے تو میں مر جا سکتا ہوں، یہ جسم تھا میرے حمزہ کا۔ تو یہ تو پیچھے سے، کیونکہ ہندا نے ان کو کہا تھا کہ اگر تو حمزہ کو قتل کرے گا میں تجھے آزاد کروں گا، تو وحشی پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے، امیر حمزہ ادھر سے آئے اور اس نے پیچھے سے وار کر کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور شہید کرنے کے بعد ہندا کو کہا، ہندا نے آ کر آپ کے یعنی کلیجے مبارک کو پھاڑا، اور یعنی سینے کو پھاڑ کر جو ہے کلیجہ نکال کر منہ میں چبایا ہے، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے، آپ کے آنکھ کاٹے گئے۔ لہٰذا یہ جنگ جب ذرا سمجھی، اللہ پاک نے پھر سے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اسی جنگ میں حضور کے 2 دانت مبارک شہید نہیں ہوئے، دانت مبارک کے 2 اوپر کے نیچے کے کونے شہید ہوئے، یہ ہے نا سامنے 2 کونے، لیکن جب وہ شہید ہوئے تھوڑے سے حصے ٹوٹے، لیکن حضور کا چہرہ اس سے اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ لہٰذا یہ معاملہ، پھر ایک صحابی نے حضور کا خون پیا تھا تو سرکار نے فرمایا اگر کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو، لہٰذا یہ معاملہ ہوا۔ پھر جنگ میں، اسی جنگ میں یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ حضور کو افواہ پھیلائی گئی کہ معاذاللہ کہ حضور شہید ہو گئے، جس میں خاتون دوڑتے ہوئے میدان میں آئی، کسی نے پوچھا میرے آقا کیسے ہے، صحابہ نے کہا اس میں تیرے والد کا، تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فرمایا مجھے اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ آگے کہا، کسی نے کہا تیرا بیٹا شہید ہو گیا، اس کی کوئی خبر نہیں۔ آگے بھی کہا میں تیرے بھائی اس میں جنگ میں شہید ہو گیا، اس نے کہا اس میں کوئی بات ہے، بس میرے یہ بتاؤ آقا کیسے ہے؟ کہا وہ تو سلامت ہے۔ وہ حضور کو دیکھ کر کہتی تھی وہ خاتون، یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے۔ خواتین سے بھی اللہ رسول سے بڑی محبت، آج بھی اللہ ہمیں اسلامی بہنوں کو سچی تعلیمات کے ساتھ ساتھ اسلام کی محبت عطا فرمائے، اللہ رسول سے محبت عطا فرمائے۔ آج جو بچیاں معاذ اللہ غیروں کے ساتھ مقابلہ کر رہی، میں نے چاہا کہ ان کو فون سے دور، جمعہ میں نے کہا آج فون سے دور رکھو، بھائی ہو تو بچی بہنوں پر نظر رکھو، باپ ہو تو بچوں پہ نظر رکھو، ضرورت کے حد تک فون دیا کرو، خاص طور بچیوں کو۔ آج یہ فون کے ذریعے واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام کے ذریعے وہ غیروں کے ساتھ مقابلہ کریں، اگر فون سے ذرا احتیاطی کر لیں گے بچوں کی تو انشاءاللہ امید ہے کہ بچیاں جو ہے، میں بہت سی بات جو میں ایک ہی وجہ بتا رہا ہوں تاکہ بچیاں جو غیروں کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بچے گے، پھر ان کو دین کی تعلیمات بتائے۔ اور خواتین جو صحابیہ تھے جو اللہ رسول سے محبت کرے، اس واقعات کو سمجھائے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، بات ختم کر رہا ہوں، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سارے جنگ ختم ہوئی، سرکار نے شہداء کو جنازہ کو جمع فرمایا تو آپ نے، صحابہ کہتے ہیں سب حضور کے
امیر حمزہ کے جسم مبارک کو دیکھ کر اتنا رویا، کبھی ہم نے حضور کو اتنا روتا کبھی نہیں دیکھا تھا. یعنی آپ کے جسم مبارک کہ مسا آپ کے کیا گیا تھا امیر حمزہ کو، یعنی ہونٹ کاٹے گئے تھے، آنکھ کاٹے گئی تھی، کان کاٹے گئے تھے اور ناک کاٹے گئی تھی، یہاں تک کہ سینہ چیر کر کلیجے کو نکالا گیا تھا. اتنی خطرناک طریقے سے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی. تو آپ پھر ان کے جنازے سب سے پہلے جنازہ آپ نے امیر حمزہ کا پڑھایا، حضور نے اپنے امیر حمزہ کا پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے دیگر 70 صحابہ کا کہا انہی کے جنازے کے سامنے رکھ کر جنازہ پڑھاؤ. یعنی آپ کے جنازے کو ہٹایا نہیں گیا، دیگر صحابہ کے جنازے کو ایک ایک بار کر کر یوں 70 مرتبہ جنازہ پڑھا گیا امیر حمزہ کے جنازے کو. پھر آپ کو جب کفن دیا گیا تو سر سے لے کر گھٹنے تک کفن ہوتا، کپڑا اتنا نہیں تھا مسلمان میں بظاہر طور پر. اگر کپڑا نیچے کرتے تو یہ ناف سے لے کر پیر چھپ جاتی، یا اوپر کرتے تو سر سے لے کر گھٹنوں تک کپڑا ہوتا. پھر گھٹنوں سے لے کر پیر تک صحابہ نے امیر حمزہ کے قدموں پر ایک ہری گھاس جمع کی اور قبر مبارک میں لٹا کر مٹی ڈالی. 40 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، جنگ احد کے اسی میدان سے کچھ کام چل رہا تھا میری، اس کام میں امیر حمزہ کی خبر مبارک 40 سال دفنانے کے 40 سال بعد خبر کھلی تو دیکھا کہ وہ کفن تو کفن ہے، جسم تو جسم ہے، جس پیر پر گھٹنوں پر جو ہری گھاس رکھی تھی وہ بھی ہری ہوئی تھی، وہ بھی جیسی کہ ویسی تھی، گھاس بھی ہری کی ہری تھی. یہ شہداء کی زندگی، جس میں جو آیت میں نے پڑھی نا سورہ بقرہ کی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں شہید انہیں مردہ مت سمجھو، انہیں مردہ مت سمجھو، اللہ کو رزق دیتا ہو اپنے. لہٰذا یہ امیر حمزہ دیکھے، آپ جب صحابی تھے امیر حمزہ کے قدموں میں مصعب، ان کے جب وہ شہید ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھ زخم پر رکھا تھا. تو جب 40 سال کے ان کی بھی خبر پڑی تو جب ان کا ہاتھ ہٹایا گیا تو پھر سے خون بہنے لگا. ورنہ میت کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسا میت کسی کا انتقال ہو جاتا نا تو اس کو زمین پر اسٹریٹ لٹانے کا حکم ہے، اس کے نیچے تکیہ یا اینٹ نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کچھ دیر کے بعد پھر وہ میت کڑک ہو جائے گی تو پھر یہ اگر آپ نے تکیہ رکھ دیا تو پھر ایسا رہو گے، پھر سر یوں اٹھا ہوا رہتا ہے، پھر اس کو نیچے کرنا میت کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کسی کا انتقال ہو جائے روح نکلتے اس کو ڈائریکٹ زمین پر لٹانا ہے، اس کے سر کے نیچے کوئی پتھر وغیرہ نہیں رکھنا چاہیے. پیر کو انگوٹھوں کو کیوں بند دیتے ہیں؟ کچھ دیر کے بعد پیر پھر یوں ہی ہو جائیں گے، بہت کڑک ہو جائیں گے، لہٰذا یوں بند دو تاکہ وہ جب انتقال ہو گئے کچھ گھنٹے 4-5 گھنٹے بعد ڈوری کھول دو پیر یوں ہی رہیں گے. اگر یوں چھوڑ دیا تو پھر ہمیں آپ پوری کوشش کر دیکھ لیں پھر پیر ایسا نہیں ہو گئے. ہاتھوں کو سیدھا کیوں کر دیتے ہیں؟ کیونکہ انتقال کے کچھ دیر تک ہاتھ پیر سب یعنی نرم ہوتا ہے، لیکن انتقال کے گھنٹوں 4-5 گھنٹے کے بعد ہاتھ پورا باڈی کڑک ہو جاتی ہے، اسٹریٹ ہو جاتی ہے. اس وقت ہاتھوں کو سیدھا کرنا، پیروں کو سیدھا کرنا، گردوں کو سیدھا کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے میت کو ڈائریکٹ زمین پر لٹایا جاتا ہے، پیروں کو بند دیا جاتا ہے، منہ کو بند دیا جاتا ہے تاکہ منہ جو کھلا ہو پھر کچھ دیر بند کے رکھنے سے منہ بند ہو جاتا ہے. یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کے جو شہید ہوئے 40 سال کے بعد بھی ان کا ہاتھ یوں ہلاتا تو یوں ہوتا، پیر یوں ہلاتا تو یوں ہوتا، جسم جیسا نرم تھا ویسے ہی نرم نظر آتا تھا. یہ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذکر کا وقت ہو گیا ہے. اللہ تسبیح لے کے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے خود آپ غور فرمائے، اللہ کے رسول علیہ السلام ہر سال احد کے میدان میں جس تاریخ یعنی 15 شوال کو امیر حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، ہر سال 15 شوال کو حضور خاص طور امیر حمزہ کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ ابو بکر صدیق بھی اپنے دور میں جاتے تھے، فاروق اعظم بھی جاتے تھے، عثمان غنی بھی جاتے تھے، مولا علی بھی جاتے تھے. اس سے یہ بات بھی معلوم ہے اللہ کے نیک بندوں کے قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ حضور کی بھی سنت مبارک ہے. وہاں جا کر خود جو ہے نا بزرگان دین نے دعا کی، خاتون جنت دعا کرتے تھے. ایسے کئی واقعات ہیں، وقت نہیں دیتا، ذکر کا بھی وقت ہو گیا ہے. آج کا یہ ٹاپک فضائل امیر حمزہ جنگ احد کی کچھ اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ ہمارا ایمان عقیدہ بھی مضبوط ہو، ہمیں پتہ چلے شجاعت کس کو کہتے ہیں. جو بھی میں نے آپ کو بتایا چند واقعات، صبر کس کو کہتے ہیں، طاقت کس کو کہتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.